نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام فہم قرآن۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے الحمدللہ کی تفسیر۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ میں اپنا پروگرام فہم قرآن کافی عرصہ سے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس پروگرام کو پیش کرنے کا بنیادی مقصد قرآن پاک کا فہم اور ادراک حاصل کرنا، قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنا، نیکیاں اور اجر و ثواب حاصل کرنا، اللہ عز و جل کی خوشنودی اور اس کا قرب حاصل کرنا، اسی طرح اپنے مذہبی اور دینی علوم میں اضافہ کرنا، دنیا و ما فیہا کے لیے خیر و برکت حاصل کرنا، اخروی زندگی کے لیے اللہ عز و جل سے بخشش کی امید رکھنا، دوسرے مسلمانوں کے لیے نیکی کی ایک مثال قائم کرنا، اور اسی طرح میرے عزیز دوستو، اسلامی سماج میں ایک نیک، ایماندار اور پختہ اسلامی ذہن کے حامل ایک اچھے شہری کا کردار ادا کرنا ہے۔ یہ اس پروگرام کے بنیادی مقاصد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یہ مقاصد حاصل کرنے میں کامیابی عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کا ترجمہ اور تفسیر مکمل کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ گزشتہ ایپیسوڈ سے ہم نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے اس کا آغاز کر دیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں ابتدائی باتیں میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کی ہیں۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے الحمدللہ اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، الحمد کے معنی ہے تعریف، للہ اللہ کے لیے، تعریف اللہ کے لیے ہے، یہ اس کا معنی بنتا ہے الحمدللہ کا، تعریف اللہ کے لیے ہے۔ عزیزان محترم، میں آپ کو بتا چکا ہوں گزشتہ ایپیسوڈ میں کہ سورہ فاتحہ در حقیقت بندے کی طرف سے ایک دعا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ پاک ہمیں اچھے لوگوں کا، نیک لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا۔ تو یہ ایک دعا کرتا ہے بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کر کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس دعا کے جواب میں پورے کا پورا قرآن بندے کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ میرے بندے، یہ وہ تیری دعا کا نتیجہ ہے، قرآن پاک جو تو نے دعا مجھ سے کی ہے، جو کچھ تو نے مجھ سے مانگا ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے کا پورا قرآن بندے کی دعا کے جواب میں اس کو عطا کرتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ گویا کہ ایک دعا ہے، اور الحمدللہ یہ جو کلمہ ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ دعا کی ابتدا اس ہستی کی تعریف سے کی جا رہی ہے، کہ دعا کی ابتدا اس ہستی کی تعریف سے کی جا رہی ہے جس سے ہم نے دعا مانگنی ہے، جس سے ہم دعا مانگنا چاہتے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہتے ہیں، تو ابتدا اسی کے نام سے کی جا رہی ہے، یعنی دعا کی ابتدا اسی کی تعریف سے کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی جا رہی ہے کیونکہ ہم اس سے دعا مانگنا چاہتے ہیں، ہم اس سے کچھ لینا چاہتے ہیں۔ یہ اس حقیقت کا ادراک ہمیں یہاں کرنا چاہیے کہ جب دعا مانگو تو مہذب طریقہ یہی ہے، بہترین طریقہ یہی ہے، اچھا طریقہ یہی ہے، تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے دعا کر رہے ہو پہلے اس کی تعریف بیان کرو۔ الحمدللہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جس سے دعا مانگی جا رہی ہے، جس سے کچھ طلب کیا جا رہا ہے، پہلے اس کی تعریف بیان کرو۔ الحمدللہ، تعریف اللہ کے لیے ہے، تعریف اللہ کے لیے ہے۔ الحمد، تعریف للہ، اللہ کے لیے، کہ جس سے تم کچھ مانگنا چاہتے ہو پہلے اس کی تعریف بیان کرو، اس کی خوبیاں بیان کرو، اس کا مقام اور مرتبہ بیان کرو، اور اس کو اپنی ذات پر اس کے احسانات بیان کرو، اور اس بات کا اعتراف کرو کہ وہ بہت بڑی ہستی ہے، وہ بزرگ ہستی ہے،
وہ عالی مقام ہے، وہ عالی مرتبہ ہے، اس نے تم پر احسانات کیے ہیں اور تم اپنے ان احسانات کا بدلہ چکانے کے لیے اس کے شکر گزار ہو، شکر گزار بندے ہو، احسان مند بندے ہو۔ تو یہ طریقہ گویا کہ ہمیں سکھایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ الحمدللہ جب مجھ سے دعا مانگو، مجھ سے کوئی چیز طلب کرو تو پہلے میری تعریف کرو۔ الحمدللہ تعریف اللہ کے لیے، اور حقیقت یہ ہے میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، کہ الحمدللہ کے معنی صرف یہ نہیں ہیں کہ تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ الحمد کے معنی ہے تعریف، اور للہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ تعریف صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ جی ہاں، حقیقی معنی یہ ہیں کہ تعریف صرف اللہ ہے، کہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ کی ذات کے سوا کوئی تعریف کا حقدار ہے ہی نہیں۔ الحمدللہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، انسان ہے، فرشتے ہیں، جنات ہیں، حیوانات ہیں، حجر شجر درخت پہاڑ جنگل سورج چاند ستارے، جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات میں، کوئی بھی چیز تعریف کے لائق نہیں ہے۔ اگر ان کے اندر کوئی خوبی ہے، اگر ان کے اندر کوئی کمال ہے، کوئی حسین شے ہے، کوئی بہت زیادہ خوبصورت ہے، کسی کے پاس بہت زیادہ علم ہے، تو وہ اس کا ذاتی علم نہیں ہے، وہ خوبصورتی اس کی ذاتی نہیں ہے، وہ کمال اس کا ذاتی نہیں ہے، وہ حسن اس کا ذاتی نہیں ہے۔ وہ کاروبار یا تجارت کے میدان میں اگر آگے ہے تو وہ اس کا آگے نکلنا اپنی ذات کی طرف سے نہیں ہے، یہ کمال اس کا ذاتی نہیں ہے۔ اگر اس کی آواز خوبصورت ہے تو اس کی آواز کا کمال اس کا ذاتی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے کمالات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے کمالات ہیں کہ کسی کی آواز اچھی ہے، کوئی بہت زیادہ خوبصورت ہے، کوئی بہت زیادہ طاقتور ہے، کوئی بہت زیادہ مالدار ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبیاں انسانوں کو عطا کی ہیں، تو تعریف کا حقدار کون ہوا؟ پھر یہ تو حقدار نہیں ہے نا، جس کی آواز اچھی ہے وہ حقدار نہیں ہے تعریف کا۔ اچھی آواز دینے والا حقدار ہے، اچھی آواز دینے والا وہی اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کی خوبی کو سراہا جائے کہ اس نے اچھی آواز دی ہے، اس نے اچھی دولت دی ہے فلاں کو، اس نے اچھا حسن دیا ہے فلاں کو۔ تو تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ الحمدللہ کا حقیقی معنی ہے تعریف اللہ ہی کے لیے۔ جن چیزوں میں کوئی کمال ہے ان کی تعریف نہیں ہے۔ بس اگر ہم نے کسی کی تعریف کرنی ہے، کسی کا گرویدہ بننا ہے، کسی کے حسن کی تعریف کرنی ہے، کسی کی جوانی کی تعریف کرنی ہے، کسی کی آواز کی تعریف کرنی ہے، کسی کی طاقت کی تعریف کرنی ہے، کسی کا پرستار بننا ہے، کسی کا گرویدہ بننا ہے، کسی سے محبت کرنی ہے، کسی سے عشق کرنا ہے، اور کسی کا شکر گزار بندہ بننا ہے، کسی کا احسان مند بننا ہے، کسی کی تعریف و توصیف کرنی ہے، تو عزیزان محترم وہ ان خوبیوں کو پیدا کرنے والا اور ان کمالات کو پیدا کرنے والا ہے جس نے یہ کمالات دی ہیں، جس نے یہ خوبیاں دی ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ کوئی بندہ نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی جن نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی حیوان نہیں، ان کے پاس جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے کمالات ہیں، اس کی دی ہوئی خوبیاں ہیں، پس تعریف کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ الحمدللہ تعریف صرف اللہ ہی کے لیے، تعریف صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو الحمدللہ کا کیا مطلب ہوا، کیا معنی ہوا؟ الحمد تعریف ہے للہ، صرف اللہ کے لیے، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، باقی کسی کے لیے تعریف نہیں۔ اگر کوئی حسین ہے، اگر کسی میں کوئی کمال ہے، خوبی ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی خوبی ہے، اس کا ذاتی کمال نہیں ہے، اس کی ذاتی خوبی نہیں ہے۔ بس الحمدللہ تعریف ہے اللہ ہی کے لیے، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کلمہ کا مطلب اور مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو سمجھنے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اجر و ثواب عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔